ادابرز، یہ ہے یوٹیوب چینل انکشاف اور میں ہوں پروفیسر انجو نذیر نازک۔ سلیڈا کنگڈم اینیمیلیا کے پرندوں کی جماعت یا کلاس کا ایک جانور جو فائلم کورڈاٹا میں شامل ہے، سلیڈا کی نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیڈا سمندری مچھلیوں کو شکار کرتا ہے۔ اسے سمندری پرندوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی جسامت کا سمندری پرندہ ہے، ایک ماہر شکاری اور گوشت خور پرندہ ہے۔ انسانوں کو ایسے سلیڈے سے نہ دہشت کا خطرہ ہے نہ وحشت کا خطرہ ہے۔ اس کے منہ کو انسانی گوشت نہیں لگا، جو ایک قابل اطمینان پہلو ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی عقیدہ نہیں۔ ایک اور قسم کا خیالی جانور بھی ہے جس کے دیکھنے کی گواہیاں سینہ بسینہ چلی آتی۔ اس کا سائنسی ثبوت کبھی میسر نہیں آیا۔ کہتے ہیں اس جانور کو بھی سلیڈا ہی ہے، مگر یہ سلیڈا کسی حیاتیاتی مطالعہ کا حصہ کبھی نہیں بنا۔ کسی بھی بایولوجسٹ نے آج تک اس پر کوئی تحقیقی ورقہ سپرد قلم نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ نے کائنات میں کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے، اس کا احاطہ ممکن ہے۔ تاہم انسان نے بہت سے جاندار یا مخلوقات کو اپنے وہم و گمان، توہمات یا فکری اور بصری فریب کے سائے میں بنا رکھا ہے۔ ایک مسافر کا ذکر ہے، وہ کڑکتی دھوپ میں دوپہر کے سمے ویران راستے پر جانب منزل گامزن تھا۔ اس نے اپنے سامنے ایک بکری کو دیکھا جو گھاس سے لاتعلق اور مسافر سے متعلق ہوئے جاتی تھی۔ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ مسافر نے مال غنیمت سمجھ کر پکڑنا چاہا۔ بکری آگے آگے بھاگنے لگی، مگر وہ جا نظروں سے غائب ہو گئی۔ مسافر اپنی محرومی پر پچھتا رہا تھا اور سامنے اس کے گدھا کھڑا تھا، مگر سائز میں بکری سے بڑا نہ تھا۔ مسافر نے اسے پکڑ لیا، اس پر سوار ہو گیا۔ گدھا اچھلنے کودنے لگا اور جسامت میں بھی اصلی گدھے جتنا ہو گیا۔ اب وہ سوار کے قابو میں آنے کا نہیں تھا۔ مسافر دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا دیکھتا ہے، گدھا بندر کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لنگور بن گیا اور اس کے سامنے ناچنے لگا۔ مسافر ابھی سنبھل نہ پایا تھا کہ بندر کی جگہ ایک بڑا سا اژدہا رینگ رہا تھا۔ مسافر نے جان کی ایمان کی خاطر دوڑ لگا دی۔ ہانپتا کانپتا، پسینے سے شرابور، وہ ایک بستی میں داخل ہو گیا۔ بستی والوں نے اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ مسافر کی ہوش و حواس سنبھل چکے تھے۔ اس نے ویرانے کی کہانی اور اپنی بپتا کہہ سنائی۔ اہل دیا نے اسے حوصلہ دیا۔ یہ سلیڈا تھا، مسافروں کو تنگ کرتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس ویرانے میں اس سلیڈے کا راج ہے۔ ایسی اور بھی کہانیاں سینہ بسینہ سننے میں آتی رہتی ہیں۔ سلیڈا کو چھلاوا بھی کہتے ہیں۔ یہ چھلانگے لگاتا لگاتا غائب ہو جاتا ہے، شکل بدل کر کسی اور جانور کے روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس چھلانگو کے قصے کہانیاں صدیوں سے اسی طرح زبانی لوک ورثہ کے قصوں کا حصہ ہیں۔ چھلانگو کو غول بیابانی بھی کہتے ہیں۔ چھلانگو کو غول بیابانی بھی کہتے ہیں۔ غول بیابانی کی وضاحت ویرانوں میں آوارہ پھرنے والی ایسی مخلوق سے کی جاتی ہے جو تنہا مسافروں کو تنگ اور پریشان کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ برِ صغیر کی کچھ زبانوں میں اسے بری آتما، بدروح اور چھلوا یا پھر شیطان اور شریر کے لقب سے بھی ملقب کیا گیا ہے۔
छलवा छलावे का ही मुखफ़फ़ है। छलवा रात को रोशनी के शोले या गोले की शक्ल में सामने आता है। नज़ीले शब के लिए ये खौफ और डरावने ख्वाब की तरह होता है। मुसाफिर रास्ता भटक कर कहीं से कहीं पहुंच जाता है। रोशनी का ये शोला उसके इर्द गिर्द मगर दूर दूर ही रक्स करता है, यानी ये रात का छलावा है। छलावा छलांगे मारते मारते गायब हो जाता है। इस मौफूकल फितरत ज़ात से बेवजूद को अगिया बताल भी कहते हैं। अगिया हिंदी में आग के लिए इस्तेमाल होता है। बेताल भी शोले या बत्ती से मुश्तक मालूम हो देता है। अगिया बेताल आग का बगुला नमा शोला या गोला है जो हैवानात और जंगली मखलूक जैसे सुअर या बगड़ बगीला हो। अंग्रेजी में अगिया बेताल को जैक ओ लैंटर्न यानी भूत फानूसा कहते हैं। अब हम इस सारे मखमसे या मौमे पर किसी कदर साइंसी तस्वुरात की रोशनी डालते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें अज्जाए इस्तिक़ाम से आगाह होना ज़रूरी है। हड्डी के बनाने में दो बड़े अनासर फास्फोरस और कैल्शियम का बुनियादी और बड़ा हिस्सा है। जानदार के पूरे जिस्म में 99% कैल्शियम या फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों अनासर आतिशगीर सलाहियत के हामिल है। फास्फोरस बम के बारे में आपने सुन रखा होगा। आग भड़काता है और ये आग बहुत बुलंद दर्जा हरारत पैदा करने की सलाहियत रखती है। हवा की मौजूदगी इसे और भी तेज कर देती है। दूसरा आंसर कैल्शियम है। ये भी नमी से कीमियाई तामल के वस्फ की वजह से आबी बखारात या पानी की मौजूदगी में शोले की सूरत बढ़ उठता है। अगिया बेताल या बूता फनूस यानी जैक ओ लैंटर्न, इन्हें दो अनासर या कुछ और ऐसे ही मवाद के हवाई तामल और आबी बखारात की मौजूदगी से बढ़ उठना ही तो है। दूर से ये हवाओं के रुख फैलता आतशी मंजर बगुला या भूत प्रीत मालूम होता है। जैसे बादलों की शक्लें इंसान अपने वहम से जानवरों की तस्वीरों में ढालकर शनाख्त बना लेता है, ऐने ही ऐसा ही आतशी शोले वीरानों में किसी शक्लो सूरत इख्तियार करते नजर आते हैं, कोई शक्लो सूरत इख्तियार करते नजर आते हैं जो तन्हाई के खौफ से होता है। दरअसल वीरानों, कब्रिस्तानों, मरघटों में इंसानों, जानवरों और हैवानात की हड्डियां बारीक सफूफ की सूरत मिट्टी में शामिल होकर वीरानों का हिस्सा बनकर गायब हो जाती है। जब तेज और गर्म हवा इस मिट्टी से टकराती है तो रगड़ से हरारती कैफियत हल्के हल्के शोले मदर और महूम से बना देती है। ऐसा फास्फोरस के ज़रात की वजह से होता है। रात के वक्त शबनम या आबी बखरात की नमी यही कैफियत कैल्शियम के साथ बना देती है। छोटे छोटे चंगारी नुमा शोले दूर से बड़े हयोले की मानद जानवर नजर आते हैं। मुसाफिर अपने वहम को मुतशक्ल देखकर खौफजदा हो जाते हैं। छलावे के माफौकल फितरी मंजरनामे में गायब यानी वैनिश और छलांग यानी लीप दो अवामल है जो हवा और मजर निज़ाम हवा के झोंकों या नमी के महीन और मदम बादलों की जगह तब्दील करने या शिद्दत में कमी बेशी का मज़ाहरा है। छलांगे मारने के रबत और रूह बदलने यानी बहरूपिया होने के नाते उर्दू में किसी शैतानी और शरीर करदार या धोखाबाज के फरेब और जोल दे जाने को छलावे की करतूत कहा जाता है। मुझे मालूम है इतना कुछ जानने के बावजूद और इतनी वजूह के पर्दा शहूद पर आ जाना भी इंसानी फितरत की तस्कीन के लिए अपना सवाल ख़त्म नहीं करता। आप भी पूछेंगे आया सलेडा होता है या नहीं। मेरा जवाब है सलेडा नहीं होता और सलेडा होता है। ये बात सच है। तस्वराती सलेडा या छलांगू तस्वराती दुनिया में होता है और हकीकी दुनिया में नहीं। हमारे इर्द गिर्द भी इंसानी रूप में सलेडे, छलावे, छलांगू, खौले बियाबानी या अगिया बताल हैं और कसरत से पाए जाते हैं। ये बेरूप
کہ جناتی سلیڈے ایک نہیں سب اقدار و اشتراک کے حامل ہیں، یعنی روح بدلا، چھلانگ لگائی، غائب، یہاں ڈوبے ادھر نکلے، یہی ان کا ایمان ہے۔ یہاں پر اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ایسے اشعار ان کو دل و جان سے پسند ہیں۔ یہ سوچ ان کی اپنی تشریح کے مطابق ہے اور وہ اس پر بصد ادب و احترام عمل پیرا بھی رہتے ہیں۔ ہمارے انسانی چھلاوے اعلیٰ درجے کے چھلانگو ہیں۔ آج اس مفادی گروہ کے ساتھ، کل چھلانگ لگا کر دوسرے مفادی جتھے کے ساتھ۔ جدید دور کے اگیا بیتال اور چھلاوے سیاسی پارٹیوں کے پسندیدہ گھوڑے ہوں یا مخالف سیاسی جتھے کے لوٹے، یہ سب اقتداری، مراتبی، مفادی چھلاوے، مرگٹھوں اور ویرانوں کے شدائی ہیں۔ ان کا مفاد اور جنم، نشو و نما اور حرکت غائب ہو جانا، حاضر ہو جانا دوسروں کی مردہ ہڈیوں کا مرہون منت ہے۔ ان کے بیانیے جھوٹی امیدوں کے طمار، گھٹن، وحشت اور دہشت کا ماحول ہی ان کا ماحول ہے۔ یہ ویرانوں میں گھات لگاتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور راج کرتے ہیں۔ دیو مالائی قصے زندہ کرداروں کے ساتھ موجود ہیں۔ خیالی سلیڈوں سے نہ گھبراؤ، حقیقی سلیڈوں سے جان چھڑاؤ۔ سلیڈے، اس پر ایک نظم ہے اور پروگرام ہے دلکشا۔ بہروپ نگر کے شہزادے یہ، بہروپ نگر کے شہزادے یہ، کرتے ہیں جھوٹے وعدے یہ، حرص و افس کے چیلے ہیں، ساتھ سورج کے چلتے ہیں۔ دھن دولت مال اثاثوں کے، دھن دولت مال اثاثوں کے، دیکھ سپنے آنکھیں ملتے ہیں، پی پی خون غریبوں کا یہ پھولتے ہیں اور پھلتے ہیں۔ پی پی خون غریبوں کا یہ پھولتے ہیں اور پھلتے ہیں۔ ان کی واضح یہ نشانی ہے کہ مال مفت پہ پلتے ہیں۔ جہاں پیار کی شمعیں جلتی ہے یہ کڑتے ہیں اور جلتے ہیں، ہے نعرہ تمام سلیڈوں کا، ہے نعرہ تمام سلیڈوں کا، ہر دور ہے دور چھلاووں کا۔ بابے ہیں یہ باوے ہیں، بابے ہیں یہ باوے ہیں، بڑے طاقتور چھلاوے ہیں۔ زردار میاں انصافی کے، زردار میاں انصافی کے، سلیڈے ہی تو پاوے ہیں۔ اگیا کے سب دل دادا ہیں، اگیا کے سب دل دادا ہیں، اگیا سے ہی نکلے ہیں۔ وہ آگ کے نکلی ہڈی سے، اس ہڈی کے یہ شعلے ہیں۔ وہ آگ کے نکلی ہڈی سے، اس ہڈی کے یہ شعلے ہیں۔ نہ بکرے کا نہ مینڈے کا برا جھانسا ہے سلیڈے کا، نہ بکرے کا نہ مینڈے کا برا جھانسا ہے سلیڈے کا۔ کچھ سمجھ غریبی کے مارے، کچھ سمجھ غریبی کے مارے، بول نازک نے کیا بولے